سب سے پہلی حدیث کی کتاب کون سی ہے جو لکھی کی؟ اس کے بعد حدیث کی کتاب کی ٹائم لائن بتا دیں. مسئلہ 36 سن لیں. سب سے پہلے باقاعدہ جو کتاب لکھی گئی ہے نا اسٹیبلش، وہ الموطا امام مالک ہے. اس کو کتب ستہ میں اس لیے نہیں شامل کیا گیا، یہ بھی اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کی آلموسٹ باقی ساری حدیث کی کتابوں میں اس کی جو ہے نا وہ احادیث کور ہیں. پلس یہ کہ الموطا امام مالک میں امام مالک کے اپنے فتوے بھی ہیں، وہ لہٰذا حدیث سے زیادہ ایک فقہ کی کتاب بن گئی. اس لیے محدثین نے پیورلی حدیث کی کتابوں میں اسے اس طریقے سے شامل نہیں کیا. البتہ درجے میں اس کو آپ رکھتے ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی جو حدیث کی کتابوں کے 2 درجے بنائے ہیں نا، پہلے درجے پہ انہوں نے 3 کتابیں رکھی ہیں. پہلے نمبر پہ الموطا امام مالک، پھر بخاری اور مسلم حجت اللہ البالغہ میں، اور دوسرے میں انہوں نے سنن اربعہ رکھی ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد اور باقی کتابیں، اور پھر باقی تیسری. اچھا، اس وقت یہ علی بھائی یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت محدثین میں کوئی ایسے تحقیق کرنے والے جیسے شیخ زبیر علی جی رحیم اللہ جیسے کوئی پائے کہ اس وقت ہیں جیسے جن کتابوں کی اگر تخریج نہیں ہوئی، تحقیم نہیں ہوئی، اگر ہمیں کوئی رابطہ کرنا ہو تو اس وقت کوئی ہاں جی، اس میں یہ میرے بھائی دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے شیخ زبیر صاحب سے کہا آپ مشکات کا کام کر دیں، انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے وہ الحمدللہ انہوں نے کر دیا. سنن اربعہ کا انہوں نے کام کر دیا، جامع ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. باقی الموطا امام مالک کے اوپر انہوں نے کام کیا جو ابن ابی قاسم والی ہے، اور باقی اختلافی موضوعات کے اوپر آلموسٹ جو روایتیں دوسری کتابوں میں تھیں ان پہ انہوں نے تحکیم کر دی ہوئی ہے. زیادہ تر کام تو انہوں نے کیا ہے شیخ البانی نے بھی، اور شعیب ارنوت نے بھی، اور شیخ زبیر علی زئی نے بھی رحمہم اللہ اجمعین. اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر سلیم اسد صاحب ہیں عرب کے اسکالر، وہ تحکیم کے اوپر یعنی مشہور ہیں اس حوالے سے، اور ان کی تحکیم بھی آ رہی ہے. اور پاکستان میں تو شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، یعنی وہ اسماء و رجال کے علم میں ان کے پائے کا کوئی بندہ نہیں ہے. باقی جو ان سے علمی اختلاف یا ان کے ہم سے وہ الگ بات، ہم یعنی اس کی جو پازیٹیو چیز ہے اس میں قدر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ ان سے ہر مسئلے میں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کرکٹ کی فیلڈ میں تو نہیں کر سکتے نا. مجھے بھی ان سے اختلاف ہے، وہ بعض اوقات جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ مطلب مجلس، اوپن مجلس میں ویسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر میں ان کی کرکٹ کی ایکسپرٹیز کا تو رد نہیں کر سکتا. ایون نجم سیٹھی صاحب کا میں سن رہا تھا اگلے دن، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر پی ایس ایل کا فائنل دیکھنے کے لیے آئیں تو میں ان کی گاڑی کا دروازہ خود کھولوں گا. کرکٹ کی فیلڈ میں تو ہم ان کو اپنا امام ہی مانتے ہیں. تو اس طریقے سے اس معاملے میں یعنی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو ہے ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو ان کا آپ کو موبائل نمبر جو ہے عثمان بھائی سے مل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ ان سے رابطہ کریں، لیکن میرے ریفرنس کے بغیر کیجیے گا. آپ ویسے ان سے کوئی دینی مسئلہ جو ہے وہ احادیث پہ حکم لگوانا چاہیں تو وہ آپ لگوا سکتے ہیں. یعنی میرے علم میں تو وہی ہے کہ یعنی وہ بات صحیح کریں گے اس حوالے سے، یا وہ پھر آپ کا فون ہی بند کر دیں گے. جب ان کو پتہ چلے گا نا کہ یہ کوئی ایسی بات پوچھ رہا ہے جو بتانے سے میرے مسلک کو نقصان ہوگا تو وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، فون ضرور بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، وہ اگلے دن ایک بھائی نے فون کیا، وہ ہمارے بڑے قریبی بھائی ہیں، انہوں نے کہا شیخ صاحب وہ ایک طلاق کا مسئلہ ذرا بتائیں. تو اب طلاق کے مسئلے میں تو وہ اہل حدیث کے خلاف ہیں. مجھے تو پتہ ہے، میں تو 5-5 6-6 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، فجر سے لے کے زور تک بھی بیٹھا رہتا تھا. میں نے کافی اقتصاب ان سے بھی کیا ہے، شیخ زبیر صاحب ان کے بھی استاد ہیں، ان سے بھی کیا ہے اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں یا دوسرے ہیں؟ اس نے کہا سر نہ میں اہل حدیث ہوں نہ دوسروں، میں مسلمان ہوں، مجھے مسئلہ بتائیں. تو انہوں نے فون بند کر دیا. تو کیونکہ وہ اہل حدیث ہوتے ہیں تو وہ پھر مسئلہ پھر بھی نہیں تھا انہوں نے بتانا، انہوں نے کہنا تھا آپ اہل حدیث مدرسے میں چلے جائیں. اور اگر وہ حنفی ہوتے تو وہ کہتے ہیں ہاں یار طلاق ہو گئی ہیں 3 کٹھی، آپ اب رجوع نہ کریں. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑی بہت چیزیں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں. میرے پاس تو نمبر نہیں، عثمان صاحب ذرا نمبر، میرا خیال ہے میں دس سے چلو رابطہ کر لی. عثمان بھائی سے آپ فون کر کے نمبر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی.